بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من اللیل. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام محمد بن مثنی نے بیان فرمائی. انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث محدث محمد بن جعفر نے بیان فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امام محدث شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی. حضرت شعبہ اس حدیث کو عمر بن مرہ محدث سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو حمزہ سے روایت کرتے تھے جو کہ انصار میں سے ایک شخص. اور ابو حمزہ اس حدیث کو بنو عبس کے ایک مرد سے روایت کرتے ہیں اور ان کا نام ترمذی نے تو نہیں بتایا کہ یہ کون تھے ابو حمزہ کے شیخ یا استاد، لیکن محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کا نام حضرت صلہ بن ظفر العبسی الکوفی ہے، جو کہ مسلم اور بخاری کے رجال میں سے ہیں، راویوں میں سے ہیں اور ثقہ اور خوب پختہ راوی ہیں. عن حذیفہ بن الیمان، وہ اس حدیث کو حضرت حذیفہ بن یمان مشہور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے تھے. انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اللیل، کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی. قال فلما دخل فی الصلاة قال اللہ اکبر. حذیفہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر داخل ہوتے ہوئے یعنی نماز شروع کرتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر. اور اس کا معنی واضح ہے، بارہا مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے زیادہ بڑائی والا ہے. مگر عام طور پر تکبیر تحریمہ جو ہے اس کے لیے اللہ اکبر کے الفاظ ہم لوگ کہتے ہیں. یہ ہم لوگوں کی عدم واقفیت یا کم علمی کی وجہ سے، ورنہ نماز فرض کے اندر تو اللہ اکبر جو ہے وہ ہی مسنون ہے، اور جو نفلی نمازیں ہیں ان کے اندر اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کے ساتھ. اب اس میں بھی اضافہ ہے اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ. سرکار نے یہ الفاظ پڑھے اللہ اکبر، اللہ سب چیزوں سے زیادہ بڑائی والا ہے. ذو الملکوت، ذو کا معنی ہوتا ہے والا، اور ملکوت جو ہے یہ فاعلوت کے وزن پر ہے، ملک میں سے، اس کا معنی ملک ہی ہے. تو اس کا معنی علامہ علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح میں لکھا ہے کہ ای مالک الملک. ذو الملکوت کا معنی یہ ہے ملک کا مالک، ساری کائنات، ساری موجودات، ساری مخلوقات کا مالک، کہ کوئی چیز بھی اس کی ملکیت سے باہر نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذو الملکوت کیوں فرمایا، ذو الملک کیوں نہیں فرمایا؟ ذو الملک کا بھی تو یہ معنی ہے نا، ملک والا، ملک والا. تو ملکوت فرمایا یہاں. تو یہ ملکوت جو ہے یہ فعالوت کے وزن پر، جیسے رحموت، رہبوت اور جبروت وغیرہ، یہ ایک اسم ہے
اور یہ وزن جو فعلوت کا ہے یہ کسی بھی اسم کو مبالغے کے معنی میں لے جاتا ہے۔ ذل ملکوت کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ وحدہ لا شریک کے ملک سے اور اس کی ملک سے باہر نہیں ہے، مبالغے کے لیے یہ فرمایا۔ اب ایک سوال ہے کہ بعض دعاؤں میں ذل ملک والملکوت آیا ہے، ذل ملک والملکوت، وہاں ذل ملک بھی فرمایا، آگے ملکوت بھی فرمایا، تو وہاں یہ اسم جو ہے اس کو دہرایا کیوں گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملک سے مراد ہے ظاہری ملک، جو ہم لوگوں کو آنکھوں سے نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے ہم لوگوں کو وہ، مگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی کا اکثر حصہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جن کو نہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور نہ ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک روایت کے مطابق یہ 60 فرشتے ہوتے ہیں، جن میں سے 2 فرشتے جو ہیں یہ ایک دائیں اور ایک بائیں، دائیں طرف والا ہمارے نیک کاموں کو لکھتا چلا جاتا ہے، بائیں طرف والا ہمارے برے کاموں کو لکھتا چلا جاتا ہے، اور باقی جو ملائکہ ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے، تاکہ ہم چلیں تو ہم گر نہ پڑے، نہیں گرتے تو وہ محافظین فرشتے جو ہیں نا وہ ان کی وجہ سے ہم نہیں گرتے، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی پیدا فرمایا اور ہماری حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ ارباب توکل جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں موت کا وقت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہے، ہر شخص کا، ہمارا بھی مقرر ہے، اور یہ وقت جو مقرر ہے نا جی، اس مقررہ وقت کے آنے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے ان فرشتوں کے ذریعے جو ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہیں کہ ہم مر نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ تو ارباب توکل کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ بہرحال یہ ارباب توکل جو ہیں یہ ان کا توکل کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس کے مطابق ان کی یہ بات ہے کہ ایک ظاہری ملک ہے اور ایک باطنی ملک ہے۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے غیب اور شہادت کے لفظ کے ساتھ بھی یاد فرمایا۔ غیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں سے ان تمام چیزوں کے اوپر بولا جاتا ہے غیب کا لفظ، جو چیز ہمیں ہمارے حواس سے بھی معلوم نہیں ہو سکتی اور ہماری عقل جو ہے وہ زور لگا کر بھی اس کو معلوم نہیں کر سکتی، تو وہ چیز ہے غیب۔ اور یہ غیب کا جہان بھی ایک بے انتہا وسعت رکھنے والا جہان ہے۔ یہ جہان شہادت کون سا جہان ہے؟ یہ جو جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ایک دوسرے کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم ہر چیز کا، گرمی کا، سردی کا اور ساری چیزوں کا ہم احساس کر سکتے ہیں، تو یہ ہے جہان شہادت۔ اور ایک ہے جہان غیب۔ تو جہان غیب کا تھوڑا سا تو تعارف ہو چکا، لیکن میں ذرا مزید وضاحت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک وہ جہان کی چیزیں ہیں جو ہمارے 5 حصے جو ہیں نا، حواس خمسہ 5 حصے، ان کے ساتھ جو چیزیں محسوس ہو سکتی ہیں، مگر جہان کا دائرہ اس سے بہت بڑا ہے، جہاں تک ہمارے حواس کی رسائی ہو اس سے بہت بڑا ہے۔ تو پھر کچھ چیزیں تو ہماری حواس سے ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں، تو جو چیزیں ہمارے حواس سے ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی تو پھر حواس سے اوپر آگے دائرہ آ جاتا ہے عقل کا، کہ جہاں ہماری عقل کے ذریعے سے ہماری علم کی رسائی ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جہاں دائرہ ختم ہو جاتا ہے حواس کا، حواس کے ساتھ علم حاصل کرنے کا، تو اس سے آگے جو دائرہ ہے وہ عقل کا دائرہ ہے۔ اب عقل جو ہے وہ
بھی ایک جہان کا حصہ آتا ہے کہ جو عقل کے دسترس کے دائرے سے باہر، اس سے آگے عقل کا پرندہ بھی اڑ نہیں سکتا، اس کے آگے عقل کا گھوڑا جو ہے وہ بھی دوڑ نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، تو یہ دائرہ ہوا عقل کے ساتھ علم حاصل ہونے کا. تو پہلی صورت والا جو حواس کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم محسوس. اس سے آگے پھر عقل کے ساتھ جو جہان کا حصہ معلوم ہو سکتا ہے تو جہان کے اس حصے کو کہتے ہیں معقول. اور ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ جہاں عقل آگے نہیں جا سکتی، عقل کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، عقل کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ. تو عقل جہاں پر کام نہیں کر سکتی، جہان کا وہ حصہ جس حصے میں ہماری عقل جو ہے اس کی دسترس نہیں ہے، تو اس حصے کا نام ہے جہان غیب. تو جہاں تک ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، جہان کا وہ حصہ جو ہے وہ بھی جہان شہادت ہے. پھر جہاں تک ہماری عقل کی رسائی ہے، عقل سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، تو جہان کا وہ حصہ جو ہے وہ بھی عالم شہادت ہے. اور جہاں ہمارے حواس بھی نہیں پہنچ سکتے، ہماری عقل کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی، تو وہاں آگے جو ہے وہ جہان غیب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہان غیب کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو گویا ذل ملک والملکوت جب فرمایا دو لفظوں کے ساتھ بعض حدیثوں میں جیسا کہ ہے، تو معنی ہے ذل ملک کا معنی ہے جہان ظاہری کا مالک جہاں تک ہمارے حواس کی رسائی ہے، جہاں تک ہماری عقل کی رسائی ہے. اور جب ملکوت فرمایا تو ملکوت سے مراد وہ جہان ہے جو نہ ہمارے حواس سے معلوم ہو سکتی، جس کی چیزیں محسوس ہو سکتی ہیں، معلوم ہو سکتی ہیں، اور نہ ہماری عقل کی وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو وہ جہان جو ہے وہ جہان باطن ہے. جب یہ سمجھ گئے تو ایک نقطہ یاد رکھیے، وہ میں آپ کو بیان کر کے تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو جہان ظاہر ہے اس کے بارے میں علم کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک ذریعہ عطا فرمایا ہوا ہے، اور ترتیب وار اس ذریعے کے دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو حواس ظاہرہ سے ہمارے 5 حواس جو ہیں ان کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. پھر اس سے آگے وہ حصہ ہے جہان ظاہری کا کہ جو ہماری عقل سے معلوم ہوتا ہے. تو عقل علم کا ذریعہ ہے وہاں. اس سے پہلے دائرے میں ہمارے حواس علم کا ذریعہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جہان غیب ہے، تو جہان غیب کے ساتھ تعلق قائم کرنے یا جہان غیب کی چیزیں جو ہیں ان کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بھی تو کوئی ذریعہ ہونا چاہیے نا بھائی. جو جہان ظاہری ہے اس کے 2 حصے ہو گئے نا. پہلا حصہ جو ہے وہ علم کا ذریعہ، اس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے حواس. دوسرا حصہ اس کا ہے عقل نام، اس کا نام ہے جہان معقول. ہاں جی، جو عقل کی دسترس والا، عقل کی پہنچ والا تو وہاں ذریعہ ہے علم کے حاصل کرنے کا عقل. تو جہاں نہ ہمارے حواس کی رسائی نہ ہماری عقل کی رسائی، وہ جہان غیب کہلاتا ہے. اور جہان غیب جو ہے وہاں تک رسائی اور وہاں کے معلومات کو حاصل کرنے کا بھی تو کوئی ذریعہ ہونا چاہیے نا. اور یقیناً وہ ذریعہ ہے بھی. اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ ہے نبوت. اللہ تعالیٰ کے نبی کی نبوت. اسی لیے نبوت کا معنی ائمہ متکلمین نے اور ائمہ سیرت نے لکھا ہے کہ نبوت کا معنی ہے النبوت ہے الاطلاع علی الغیب. فرماتے ہیں کہ نبوت کا معنی ہی یہ ہے کہ غیب پر مطلع ہونا. جی، غیب کو جاننا، یہ نبوت کا معنی. اور ایسے ہی ان لوگوں نے جو نبی کا معنی کیا ہے
تو معنی یہ کیا النبی الذی هو المطلع علی الغیب. وہ فرماتے ہیں کہ جس ہستی کے پاس غیب کا علم ہے، جو ہستی غیب جانتی ہے، اس کا نام ہے نبی. مسئلہ سمجھ میں آیا نا آپ کے؟ تو اب ایک لطیف جی بات عرض کروں. وہابی جب یہ کہتے ہیں نا کہ نبی غیب نہیں جانتا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا وہابی کہ نبی غیب نہیں جانتا. اب جب وہابی نے کہا نبی، تو نبی کا معنی کیا؟ غیب جاننے والا. تو نبی کہہ کے تو نبی کے غیب جاننے کا ایک اقرار کر لیا. اب پھر عجیب بات ہے کہ کہتا ہے کہ وہ غیب نہیں جانتا، یعنی نبی غیب نہیں جانتا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو غیب جانتا ہے، نبی کا معنی ہو گیا نا جو غیب جانتا ہے جی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیب نہیں جانتا. کیسی جہالت مرکبہ ہے. ایک جہالت ہوتی ہے نری جہالت، اور ایک جہالت وہ ہوتی ہے کہ جہاں طے بطے کئی جہالتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو یہ طے بطے جہالت ہے ہمارے وہابی دوستوں کی. جب نبی کہہ لیا تو غیب جاننے والا مان لیا. اب یہ کہنے کی کیا وقت رہ جاتی ہے کہ جی وہ نبی غیب نہیں جانتا، یعنی جو غیب جانتا ہے وہ غیب نہیں جانتا. یہ لطیفہ یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی. جس حدیث میں ذو الملک والملکوت فرمایا گیا، تو وہاں ذو کا معنی ہے والا، ملک کا معنی ہے، ملک سے مراد ہے ملک ظاہری، عالم شہادت، جہاں تک زیادہ سے زیادہ عقل کی رسائی ہو سکتی ہے، بس اس سے آگے نہیں. اور جو ملکوت ہے، اس سے مراد جہان کا وہ حصہ ہے کہ جس کو جہان غیب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب معنی کیا ہے؟ اب معنی یہ ہے کہ غیب کے جہان سے نیچے نیچے جو جہان ہے وہ اس کا بھی مالک ہے، اس کا بھی بادشاہ ہے. اور غیب کے جہان کے اوپر، غیب کے جہان میں جو اشیاء ہیں وہ ان کا بھی مالک ہے اور ان کا بھی بادشاہ. یہ ترجمہ ہوا ذو الملک والملکوت کا. تو یہ فرق ہو گیا اب ملک اور ملکوت میں. اس کے بعد فرمایا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں شروع سے، اللہ اکبر ذو الملکوت. اللہ سب سے زیادہ بڑائی والا ہے. بڑا کا لفظ میں پتہ کیوں نہیں بول رہا کہ عام طور پر جب بڑا کہیں نا تو لوگ اس کو مقدار کے اندر بڑا وہ سمجھتے ہیں. ہاں جی، جیسے ایک بچہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہو، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، تو بچے کو دیکھ کر تو اسے کہیں گے کہ یہ چھوٹا ہے، اور مجھ کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ بڑا ہے. تو یہ چھوٹا ہونا بڑا ہونا مقدار کے لحاظ سے ہے. مگر جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، تو وہ تو مقدار سے پاک ہے. تو پھر بڑا ہونا یا بڑائی جو ہے یہ اس کی صفت ہے، مرتبے کی صفت، مرتبے کے لحاظ سے یہ اس کی صفت ہے. تو اس لیے میں بڑائی والا یہ ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا اللہ ہے. یہ کہنے میں یہ ایک ہو سکتا ہے کہ سننے والے یہ سمجھ لیں کہ اس کا کیا نام ہے، مقدار اس کی زیادہ ہے، بڑی ہے، حالانکہ یہ بات تو نہیں. اب فرمایا ذو الملک ذو الملکوت والجبروت. یہ جبروت کا لفظ اب آ گیا. یہ جبروت جو ہے یہ بھی فعلوت کے وزن پر ہے اور مادہ اس کا جبر ہے. جبر کا ایک معنی جو شارحین نے لکھا ہے وہ ہے قہر، غلبہ. ایسا غلبہ کہ جس پر اس کو غلبہ ہے تو اپنے ارادے کے مطابق اس کو وہ مجبور اور مقہور کر لیتا ہے کہ اس کے ارادے کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ معنی ہے جبروت کا. اور یہ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ قہر والا. بہت زیادہ قہر والا کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ قہر والا کا مطلب یہ ہے کہ سارے جہان اور اس کی اشیاء کو اس نے اپنے ارادے کے مطابق
مقہور اور مجبور کر رکھا ہے کہ اس کے ارادے کے خلاف کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں آپ مثال دے کے سمجھاؤں. مثلا اللہ پاک نے ہمیں سننے کے لیے یہ راستہ دیا نا، یہ کانوں والا، جی کانوں سے سنایا ہمیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم کانوں سے ہی سنا کریں. اگر کوئی شخص کہے کہ کان بند کر دوں اور بند کر کے تو میں اپنی زبان کے ساتھ سن لیا کروں، یا اپنی آنکھوں کے ساتھ سن لیا کروں، یا اپنے ہاتھوں کے ساتھ سن لیا کروں، بتاؤ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک نے ساری مخلوق کو اپنے ارادے کے سامنے مقہور اور مجبور کر رکھا کہ ہم اپنی ٹانگوں کے اوپر اور اپنے پاؤں پر ہی چلا کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے سر کے اوپر چلا کریں. اللہ تعالی نے ہمیں کھانے کی حاجت ہونے پر یہ سسٹم مقرر کیا ہے کہ ہم اپنے منہ میں کوئی چیز ڈالیں، ہمارے معدے کے اندر وہ چیز پہنچے، غذا کی قسم کی ہمارے معدے میں پہنچے، اور معدے کو حکم دیا ہوا ہے کہ وہ اس غذا کو ہضم کرے. وہ چند گھنٹوں میں معدہ اس کو ہضم کر دیتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. تو اس کی ڈیوٹی جو ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے لگائی ہوئی ہے، تو اس کا خلاف نہیں ہو سکتا. اب کوئی شخص اگر کہے کہ میں اپنے پیٹ کے باہر 8-10 روٹیاں جو ہیں وہ باندھ لوں اور پھر کہوں کہ میرا معدہ اس کو ہضم کر دے، یا اس روٹی کی طاقت جو ہے یہ مجھے حاصل ہو جائے، تو یہ نہیں بندہ کر سکتا. یہ معنی ہے مقہور و مجبور کرنے کا. یہ مقہور اور مجبور کرنے کی ایک حد ہے جی. مگر جس وقت اللہ پاک نے یہ ارادہ فرمایا، جو افضل المخلوقات اور اشرف المخلوقات انسان ہے، اس کو خیر و شر سمجھایا جائے اور خیر کے بدلے میں جنت دائمی اور شر کے بدلے میں جہنم، یہ اپنے بندوں کو سمجھایا جائے، تو اللہ پاک نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے جو غیب کے جہان سے اللہ پاک کے حکم لے کر تو وہ بندوں کو بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، وغیرہ ذالکا جو شریعت کے احکام ہیں. جہاں تک اب سمجھنے کی کوشش کریں، شریعت مطہرہ کا دائرہ ہے کہ یہ کام کریں اور کریں اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اور فلاں فلاں کام جو ہیں ان کو ترک کریں، ان کو نہ کریں، ان سے پرہیز کریں، اور یہ پرہیز اپنی مرضی سے اور اپنے ارادے سے کریں. وہاں تک اللہ تعالی نے بندوں کو اختیار بھی دیا ہے جی. اب جہاں مقہور و مجبور ہے وہ ایسے امور ہیں جن کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں، اور جہاں اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، اللہ پاک نے طاقت دی ہے، تو اس کا تعلق ہے شریعت کے ساتھ، اور وہ شریعت کے دائرے میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو یہ اللہ پاک کے مجبور کرنے کی وجہ سے، مقہور کرنے کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اگر اللہ کے مقہور اور مجبور کرنے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ایسی نماز پر مجھے ثواب تو نہیں ملے گا نا، کیونکہ میں اپنے ارادے سے نہیں پڑھ رہا، میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا. اسی طرح کوئی آدمی شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس کے اوپر وہ گناہگار کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے شراب پیتا ہے، اپنی مرضی سے وہ زناکاری کرتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے ارادے اور اپنے امر کے سامنے مجھے مقہور اور مجبور کر دیا تھا، ہے جی، تو اللہ پاک کے قہر اور مجبور کرنے کی وجہ سے میں نے زنا کر لیا ہے، میں نے چوری کر لیا ہے، میں نے ڈکیتی کر لیا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جن چیزوں میں یہ سزا اور جزا کا تعلق ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑا گیا ہے بندے کے اختیار کی طرف، اور ان چیزوں میں بندے کو طاقت بھی دی ہے، بندے کو اختیار بھی دیا ہے. اب جب طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے ان چیزوں کا، تو اب اپنی مرضی سے، اپنی ارادے سے جب اچھا کام کرو گے تو ثواب کے مستحق ہوگے، جنت کے مستحق ہوگے، اور اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے برائی کو
چھوڑو گے اور اس سے اعراض کرو گے، منہ پھیر لو گے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا اور جنت کے اندر جانے کا باعث بنے گا۔ اور باقی اس کے علاوہ جو دیگر امور ہیں تکوین کے امور میں سے جن کو شمار کیا جاتا ہے، تو وہ امور ہیں جہاں شریعت کا دائرہ جو ہے اس کے اندر وہ کام ہمارے جو نہیں آتے ہیں، ان کاموں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کاموں کے بارے میں اللہ پاک نے ہم کو مقہور اور مجبور فرمایا ہے، اور اس کی مثالیں میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں۔ اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر لے اور آنکھیں بند کر کے کہے کہ چلو آج تک بہت ہو گیا، ہم نے آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا، اب ہم کانوں کے ساتھ دیکھا کریں گے، کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا۔ بہت عرصہ ہو گیا جی، ہم جب سے پیدا ہوئے اپنی زبان کے ساتھ پہلے ہاں جی رونا شونا، اس کے بعد پھر بات چیت اپنی زبان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو چلو اب زبان کو ذرا ریسٹ دیا جائے، تو اب ہم بولا کریں اپنے کانوں کے ساتھ یا اپنے ہاتھوں کے ساتھ بولا کریں، یا اپنے یہ کیا نام ہے یہ کندھوں کے ساتھ بولا کریں، تو بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کے اندر نہ جزا ہے نہ سزا ہے، اور جن کے اندر اللہ پاک نے ہمیں اپنے ارادے اور اپنے حکم پر ہمیں مقہور کیا ہے، ہمیں مجبور کیا ہے، اور اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اب جو شریعت کے معاملات ہیں وہ علیحدہ ہو گئے، اور جو شریعت کے باہر تکوین کے معاملات ہیں وہ علیحدہ ہو گئے، لہذا کسی طرح کوئی خلط ملط ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر جو ہے وہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیا آپ نے؟ تو فرمایا والجبروت هو القاہر فوق عبادہ، قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر قہر فرمانے والا ہے۔ قہر کا مطلب یہ ہے، اور جبروت جو ہے وہ بنا ہے جبر سے۔ جبر کا دوسرا ایک معنی بھی ہوتا ہے، جیسے الجبر والمقابلہ۔ الجبرہ ایک مخصوص علم ہے، فن ہے حساب کا۔ جبر نقصان، یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ جبر نقصان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نقصان کو پورا کرنا، جو کمی ہے اس کو پورا کرنا۔ تو جبروت کا اب معنی کیا ہے کہ کمیوں اور نقصانوں کو بے حد پورا فرمانے والا۔ اب دیکھ لیں کہ جس وقت بھوک کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر طاقت کی کمی ہو جاتی ہے، تو اسی کے بتائے ہوئے سسٹم کے مطابق جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، تو وہ ہماری کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ کمیاں جو ہیں وہ پوری کرتا ہے، اور یہ کمی پوری کرنا شریعت کے احکام کے اندر بھی اور اس کے دائرے سے باہر بھی۔ تو یہ بھی جبروت کا ایک معنی ہے جس کو شارحین نے بیان نہیں کیا، لیکن میں نے عرض کر دیا آپ حضرات کے سامنے۔ والعظمہ، اللہ اکبر، اللہ تعالی سب سے زیادہ بڑائی والا ہے۔ ذو الملکوت، بہت ہی آخری حد تک جو اشیاء کائنات میں ہیں یا ہوں گی یا ہو سکتی ہیں، ان سب کے اوپر بادشاہی کرنے والا اور ان سب کی ملکیت رکھنے والا۔ والجبروت، اپنے ارادے سے اور اپنے امر سے بندوں کو اپنے ارادے پر مقہور اور مجبور فرمانے والا۔ دوسرا معنی کمی کو پورا کرنے والا۔ اس کے بعد تیسرا لفظ آ گیا والکبریا، چوتھا لفظ کبریا۔ کبریا جو ہے یہ بھی یہ اکبر والے مادے سے ہی ہے۔ کبریا کا معنی کیا ہے؟ فرماتی علامہ قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبریا کیا ہے؟ الترفع والعظمت عن کل والتنزہ عن کل نقص۔ وہ فرماتے ہیں کہ کبریا کا معنی کیا ہے؟ بلند ترین ہونا۔ یہ بھی مرتبے کے لحاظ سے ہے، کیونکہ اللہ پاک کا جسم تو ہے نہیں، مرتبے کے اعتبار سے سب سے بلند ترین ہونا، والتنزہ عن کل نقص، اور ایسا بلند ترین ہونا
کہ جس بلندی کے اندر یہ بات بھی شامل ہو کہ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کی کسی بھی قسم کے دھبے سے، داغ سے اس کی ذات وحدہ لا شریک جو ہے وہ پاک ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں۔ جیسے دیوبندیوں نے لکھا فتاوی رشیدیہ کے اندر، جہد المقل کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ لکھا ہے۔ دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو جھوٹ بھی ایک شے ہے نا، تو ہر شے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور جہد المقل کے اندر تو یہاں تک لکھا جو کچھ بندہ کرنے پر قادر ہے وہ سب کچھ کرنے پر اللہ تعالیٰ بھی قادر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ پھر اس کی تشریح بھی کر دی کہ بندہ چوری کر سکتا ہے، اللہ بھی چوری کر سکتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ بندہ ڈکیت ہو سکتا ہے، اللہ بھی ڈکیت ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بندہ بدکاری کر سکتا ہے، اللہ بھی بدکاری کر سکتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں، اور دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ اگر ایسا مانا جائے کہ بندہ زنا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ زنا نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندے کی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ گئی۔ بندہ تو کر لیتا ہے اس کام کو مگر اللہ نہیں کر سکتا، یہ ان کی دلیل ہے۔ لیکن اہم حقوق کو یہ پتہ نہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا معنی کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے اس پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ جو نقص اور برائی اور عیب والے کام ہیں، چونکہ اللہ پاک ان کو چاہتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی ذات میں نقص اور عیب کا باعث ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت والی بات جو ہے اس کو تم فٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کبریا کا معنی، ایک تو مرتبے میں سب سے بلند ترین ہونا، اور دوسرا اس کے اندر جو شامل ہے وہ ہے التنزہ عن العیوب، عیوب اور نقص سے پاک ہونا اور بالا تر۔ تو یہ اللہ پاک کی یہ بھی ایک صفت ہے، عیب و نقص سے پاک ہونا، یہ بھی اللہ پاک کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور اس صفت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ پاک ہر ایسا کام کہ جو کام اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں نقص اور عیب کا باعث بنتا ہے، ہر ایسے کام سے، ہر ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے وہ منزہ، مبرہ اور پاک ہے۔ مگر ہمارے دیوبندی حضرات جو ہیں انہوں نے ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لیا، اور پڑھ کر تو ہر قسم کے عیوب، جتنے عیب بندہ کر سکتا ہے، ہاں جی، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے لیے بھی انہوں نے جائز کر دیے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد عظمت کا لفظ ہے، میں یہ کہہ بتا دوں تو ختم کروں، تو عظمت کا مطلب یہ ہے تجاوز القدر عن الاحاطہ، کہ کوئی مقدار اور کوئی بھی اندازہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بڑائی اور اس کے مرتبے کی بلندی جو ہے اور اس کی جو پاکیزگی ہے، اس کی انتہا تک اس کو احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ کبریا سے مراد ہے کہ اللہ پاک کی ذات کامل ہے، اس میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے۔ اور عظمہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں ان صفات کے اندر جو جمال ہے اس کے اندر کوئی نقص نہیں، اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اللہ پاک کی صفات جو ہیں وہ بھی پاک ہیں، اور وہ بھی ہر قسم کے عیب سے منزہ اور مبرہ ہیں۔ میں ان الفاظ پر ختم کرتا ہوں کیونکہ حدیث ذرا لمبی ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارکہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آگے بیان کریں گے۔